مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7357، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور اسی سے ملتی ہوئی ایک اور حدیث جو اس کی تشریح کو اور واضح کرے گی وہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور بڑی ہی اہم روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، کچھ عورتیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقدر علیک فی مجلسک من الرجال فواعدنا منک یوما نأتیک فی۔ آپ کے پاس ہر وقت مرد موجود رہتے ہیں، تو ہم عورتوں کو کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ نہیں سکتی، آپ سے دین نہیں سیکھ سکتی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیں کہ جب آپ آ کر ہمیں دین سکھائیں۔ یہ ہے اس دور کی عورتوں کے اندر دین کے سیکھنے کا جذبہ اور تڑپ۔ تو جب ان عورتوں نے یہ عرض کی جی آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں کیونکہ آپ کے پاس مرد بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آ نہیں سکتی، ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں شخص کے گھر میں جمع ہو جانا، میں اس دن آ کے تمہیں واعظ فرما دوں گا۔ تو ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس دن مقرر ہونے کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عورتوں میں تشریف لے کر گئے، اور آپ نے پھر عورتوں کو واعظ و نصیحت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں میں، ان ساری نصیحتوں میں ایک نصیحت بہت اہم تھی، بعض اور مواقع پر پھر وہ بیان ہوئی، یہاں اس روایت میں وہ ایک نصیحت ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ ان پہ صبر کرے، کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرے، ما من امرأۃ تقدم 3 من الولد تحتسبہن، وہ ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر کسی عورت نے پوچھا کہ فقالت امرأۃ منہن او اثنان، اگر کسی کے 3 نہ فوت ہوئے ہوں، کسی کے 2 فوت ہوئے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے 2 فوت ہوئے ہوں پھر بھی وہ ان پہ صبر کرے تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب امت کے اوپر اتنا احسان ہے، میں نے کئی بار عرض کیا، امت کے اوپر صحابہ کا، صحابیات کا اتنا احسان ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جامع ترمذی کے اندر 1061-62 یہ ترتیب بار 2-3 روایات ہیں، 1062 نمبر روایت جامع ترمذی کی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک ہی فوت ہوا ہو، اگر کسی کا ایک ہی فوت ہوا ہو، اب اللہ کے نبی نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ جواب کا جو انداز ہے وہ بہت اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا موفقہ، اے توفیق دی گئی خاتون۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر خوش ہوئے اور آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اے وہ خاتون، اے وہ عورت جسے اس سوال کی توفیق دی گئی، یعنی یہ سوال کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سوال میرے آپ کے لیے ہے۔ اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان لہ فرۃ، اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہوا تو حضور فرمانے لگے جس کا ایک فوت ہوا ہو وہ بھی اس پہ صبر کرے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے ہم سب پر احسان کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کوئی بھی نہیں فوت ہوا ہوتا۔ ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں حدیث کے درمیان یہ رک کر یہ بات اس کی وضاحت کروں، ہمارے ہاں اس کو عورت کے لیے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ اس کے بچے نہیں بچتے، اس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں،
اس کو ہم اس کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اس پیدا ہونے والے بچے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ کان میں عورتیں کہتی ہیں اس کو قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس کو باہر جا کے دفن کر کے آنا۔ جہالت کا یہ عالم ہے ہمارے یہاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا ایک بھی نہ فوت ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے صدمے سے محفوظ فرمائے، اور اولاد کے صدمے سے اللہ تعالی ہر ماں باپ کو محفوظ رکھے، کسی کو بھی اپنی اولاد کا اللہ تعالی دکھ نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اس کا جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا سمجھنے والا ہے، وہ بہت سمجھنے والا جواب ہے۔ مطلب یہ کہ اس جواب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو وہ مختصر سا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَأَنَا فَرْطُ أُمَّتِي لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي او کما قال۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جانا جتنا میری امت کو میری جدائی پر غم ہے اتنا کسی پر غم نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، کیا ہمیں واقعی حضور کی جدائی پر غم ہے؟ یہ جملہ بہت اہم ہے کہ حضور نے فرمایا جتنا میری امت کو میری جدائی کا غم ہے نا اتنا اور کسی کا غم نہیں ہے۔ فرمایا میں تو اگر کسی کا کوئی نہ فوت ہوا، فرمایا پھر میں تو اپنی ساری امت کا انتظام کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میرا غم جو ہے امت کو سارے غموں سے زیادہ میری جدائی کا غم ہے۔ تو ان کو میری جدائی کا جو غم ہے وہ سب سے زیادہ، اس لیے یہ تو اللہ نے بہانے بنائے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ سارے بہانے نہ ہوں، جو بخشش کا اللہ نے ایک وسیلہ بنایا، اگر یہ نہ ہوں، میں تو اپنی ساری امت کے لیے فانا فرتو امتی، پھر میں تو اپنی ساری امت کے لیے، اس لیے کہ میری امت کو میری جدائی سے بڑی تکلیف کوئی نہیں پہنچے۔ تو آپ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کتنی ہونی چاہیے، ہمارے دل میں تڑپ کتنی ہونی چاہیے کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، آپ کے احکامات کو مانیں۔ اور اس میں اس حدیث کا پہلا ٹکڑا کہ جذبہ جو ہے وہ سیکھنے کا اس قدر ہونا چاہیے کہ جسے موقع مل رہا ہو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یعنی اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے کہ جو لوگ کام کاج کرنے والے تھے نا، اس وقت تو کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اور بازار جانے والا کام ہوتا تھا، تو آپس میں مل جاتے تھے، کہتے تھے آج تیرے حصے کا پانی میں لگاؤں گا، تو جا کے باتیں سن کے آنا، تو جا کے آج نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا، جو وہ بتائیں گے وہ سن کر آنا، اگلے دن پھر وہ لیتا، یہ دوسرا چلا جاتا۔ اس طرح سب نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم سے رہ جائے۔ باریاں لگا دیتے تھے کہ آج تو نے چلے جانا، اگر میں نہ سن سکا تو تو سن لینا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری بچیوں کو بھی دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔